سورة القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ السلام علیکم، امید ہے تمام لوگوں کا رمضان عافیت سے گزر رہا ہے۔ اب ہم تمام سب رمضان کے لیمیٹڈ ٹائم کی طرف پہنچ چکے ہیں، یعنی رمضان آ کر چند دنوں کے اندر ختم ہونے والا ہے۔ ہمارے کنے صرف فیو ڈیز باقی ہیں، پیک ڈیز باقی ہیں رمضان مبارک کے۔ آج ہم جانیں گے رمضان کے آخری دنوں کے اندر کس طرح شیڈیول بنا لینا اور رمضان کے بعد کس طرح وہ چیز کو کنٹینیو کر لینا، اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بولنا چاہتا ہوں، وہ آ کر کمیونل ہارمونی کے بارے میں۔ اس کا مطلب جانیں گے، یعنی ایک کنٹری کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ کلچر والے، ڈفرینٹ ریلیجن والے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ والے، ڈفرینٹ کاسٹ والے ایک ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ، پیسفل کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کمیونل ہارمونی کہلاتی ہے۔ کمیونل ہارمونی کے جو سب سے بڑے اگزامپل ہیں وہ آ کر میرے اور آپ کے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، کس طرح پڑوس کو بات کرنا، پڑوس کا کس طرح حق ادا کرنا، غیر قوم آپ کے اندر پڑوس میں ہے کس طرح کمیونیکیشن کرنا، کس چیز کا بات چیت کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کے اندر ملتے ہیں۔ ہم تمام چیزوں کو سیکھ کر عمل کرنا چاہیے آج کے ماحول کے حساب سے۔ اگر آج ہم نبی کے مکمل طریقے کو اختیار کر لیں، ہندوستان کے حالات کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں یہ بہترین سے بہترین آ سکتی ہیں کمیونل ہارمونی کی وجہ سے۔ الحمدللہ رمضان کے اندر کمیونل ہارمونی کا جو ایگزامپل ہے وہ بہت بہترین سے بہترین دکھتا ہے۔ جس طرح افطار تقسیم کرتے ہیں، الحمدللہ بعض علاقے میں دیکھنے کو ملا غیر قوموں کے گھروں کو بھی افطار تقسیم کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ یہ چیز کا جو آپ کو رمضان میں جو افطار تقسیم کر کر پڑوس کا حق ادا کرنے کا جو آ چکا ہے مزاج، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غیر قوم گھراں اپنے علاقے کے اندر ان کو بھی دینے کا جو عادت پڑ چکی ہے، یہ چیز کو آپ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیے۔ آپ دیکھیے امپیکٹ کیا آئے گا۔ جو جاب کو جا رہی ہیں، جاب کے اندر آپ کے کولیگس کے لیے افطار کا انتظام کیجئے، اگر غیر قوم کوئی ہے اس کے لیے بھی افطار دیجئے۔ اگر آپ جاب والے ہیں یا آپ بڑے بزنس میں والے ہیں، آپ کے جو نیچے ورکرز ہیں یا آپ کے جو اوپر کلائنٹس ہیں، ان کو بھی آپ افطار تقسیم کیجئے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر قوم ہو۔ آج کا جو ٹائم یہ بول رہا ہے کہ ہم آ کر کمیونل ہارمونی کرنے والے ہونا بہت ضروری ہے رمضان کے اندر، اور رمضان کے بعد بھی یہ چیز کنٹینیو کر لے کو جانا بہت ضروری ہے حالات کے اعتبار سے۔ اگر ہم صحیح بھی نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کر لے، ہماری حالات بہترین سے بہترین انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب میں میرے اصل ٹاپک کی طرف آنا چاہتا ہوں، وہ آ کر رمضان کے آخری دن اور رمضان کے آخری دن کے ساتھ کس طرح یہ رمضان میں جو مزاج ہمارا بن جا کو آتا، اسے کس طرح کنٹینیو کر لینا رمضان کے بعد یا عیدین کے بعد۔ جو آخری لمحات میں جو رمضان کے مہینے میں جو عبادت کرنے والی ہے وہ آ کر تاخرات والی عبادت، یعنی لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی عبادت۔ اب تمام لوگوں کو معلوم ہے ایک رات جاگنا کتے رات جاگنے کے برابر۔ آپ دن کے اندر، ہور کے اندر، سیکنڈ کے اندر ڈیوائڈ کر لیجئے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ایک سیکنڈ بھی کتنا قیمتی ہے تاخرات کا۔ اب تاخرات کی عبادت کے بارے میں دیکھیں گے، تاخرات کے اندر کیا عبادت کر لینا اور وہ عبادت کو کس طرح کنٹینیو کر لینا، یہ چیز کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ذکر اور اذکار کرنا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، کثرت دعا مانگنا اور قضا نمازوں کا اہتمام کرنا۔
اب یہ تمام چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آ کر قرآن ہے۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، 1 یا 2 قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر یہ قرآن ختم ہونے میں مشکلات آ رہی ہے، یہ تاخیرات کے اندر آپ یہ قرآن ختم کر لیجئے۔ اگر تاخیرات کے اندر ہی اب قرآن ختم کرنے والے ہوئے جا، رمضان میں ہمارے 2 قرآن ہو جائیں گے۔ رمضان کے اندر قرآن پڑھنے میں مشکلات آ رہی ہے، یعنی تجوید ادا کرنے میں مشکلات آ رہی ہے، آپ رمضان کے بعد پلان بنا لیجئے۔ پلان بنا کر رمضان فوراً بعد آپ علماء کنے جا کر، جو حفاظ ہیں ان کنے جا کر آپ مکمل قرآن تجوید سے سیکھیے اور مطلب کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے۔ اس کے وجہ سے رمضان میں ہماری جو قرآن کی پابندی تھی، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہو جائے گی، اور ہماری زندگی میں جو قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہماری زندگی میں آنے والا ہو جائے گا۔ ہم قرآن کے پیچھے جانا ہے سو قرآن ہمارے پیچھے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ الٹا ہو گیا آج کا زمانہ، الٹا لوگ سمجھ چکے ہیں یہ چیز کو۔ قرآن آ کر ایک ہمارے لیے بہترین سے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ اس کے اوپر چل کو دیکھیے، چلنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کے ساتھ اور رمضان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کے بعد وہ چیز کو خاموش اختیار کر لیتے ہیں، ایسا بالکل نہ کیجیے۔ رمضان کے بعد وہ چیز کو کنٹینیو رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی۔ جو دوسری چیز آتی ہے وہ آ کر نفل نماز، بے شمار نفل نماز ہیں۔ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکے جا۔ اگر آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں آ رہی، آپ جا کر سیکھ لیے، یا یوٹیوب کے اندر بھی بے شمار صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہے، یا گوگل کے اندر ہے۔ میری رائے میں بہترین سے بہترین آپ علماء اکرام سے جا کر پوچھ کر آپ وہیں سے ہی نماز کس طرح پڑھنا اور ان سے شیڈول آپ صلاۃ التسبیح کا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری نفل نماز آ کر صلاۃ التوبہ کی نماز ہے، جو گناہوں سے معافی تلافی کی۔ صلاۃ الحاجات کی نماز ہے، سامنے زندگی کے جو مراحل ہیں، جو مقصد ہیں اس کے بارے میں۔ صلاۃ الشکر کی نماز ہے، جو اللہ اب تک عافیت، سکون اور ادب کے ساتھ زندگی گزار کو ہے۔ یہ تمام نمازیں آپ اہتمام کرے جا۔ اسی کے ساتھ اور کوئی نفل نماز ہے وہ آپ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ادا کرنے والے ہوئے جا۔ اب آتا ہے تہجد کا وقت، جو بہت بڑا وقت ہے، یعنی بہت قیمتی وقت ہے۔ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک بچہ ہے جسے 5 کلاس رہتے ہیں دن کے اندر۔ کلاس پورا ختم ہوئے بعد بچہ ٹیچر کرنے جاتا ہے ڈاؤٹ پوچھنے کے لیے، مجھے یہ سبجیکٹ کے اندر ڈاؤٹ ہے، یہ سبجیکٹ کے اندر ڈاؤٹ ہے۔ جب بچہ ٹیچر کرنے جاتا ہے، ٹیچر کا اور بچے کا رشتہ بہت گہرائی ہو جاتا ہے، یعنی کلاس ہاورس کے بعد بھی بچہ آ کر میرے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، میرے سے سیکھ رہا ہے۔ بچے کا اور ٹیچر کا جو بانڈنگ نیچر ہے وہ بانڈنگ نیچر بہت مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ایک آ کر دوست کی شکل میں آ جاتے ہیں، ایک آ کر اپنے بڑوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تہجد ایک اللہ سے رشتہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ نماز کے ساتھ اپنے زندگی کے تمام چیزوں کو ڈسکشن کرنے کے لیے، اپنے زندگی کے ڈاؤٹس کو اوور کم کرنے کے لیے، اپنے زندگی کو سامنے عافیت کو دیکھنے کے لیے آپ تہجد کا اہتمام کیجئے۔ رمضان کے اندر تو الحمدللہ ہولے کو ہے، رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہوگی۔ اسے اور ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو تہجد کی پابندی آ چکی ہے، آپ کو پڑھنے کے اندر بہت اخلاص ملے گا، پیس آف مائنڈ ملے گا، جاب کو جانے پر پیس آف مائنڈ ملے گا، بزنس امپروو کرنے پر پیس آف مائنڈ ملے گا، گھر کے اندر عورتیں کام کرنے پر پیس آف مائنڈ ملے گا۔ آپ تہجد کی پابندی دال کو دیکھیے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب بھی آسانی کے لیے اور ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ جس طرح کمپنی کا سی ای او رہتا ہے، سی ای او آ کر الحمدللہ کمپنی کے اندر پورا دن موجود رہتا ہے، پھر بھی اس کا یہ خصوصی وقت رہتا ہے اپنے امپلائیز سے ملنے کے لیے، اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے، اس کا کنسلٹنگ ہاورس رہتا ہے۔ اسی طرح تہجد کا وقت ہے جو اللہ کا خاص کنسلٹنگ ہاورس ہے، یعنی اس کا مطلب اللہ تو ہمارے ساتھ روز بھی
ہر ہمیشہ بھی ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر اللہ کا جو خاص وقت ملاقات کا ہے وہ آگا تہجد کا وقت۔ آپ اس کی عادت اور آپ اسے ڈیلی روٹین میں شمار کر لیجئے، آپ کو خود معلوم ہوگا اپنی زندگی میں کیا تبدیل آئے گی۔ مجھے بھی دعا کیجئے اللہ مجھے بھی یہ چیز کا پابند بنا دے۔ اب آ کر دعا کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ایک ایموشنل کی چیز ہے۔ دعا آ کر اللہ کے اور بندے کے درمیان میں کیا کنیکٹیوٹی ہے یہ چیز کو دکھاتی ہے۔ دعا آ کر ایک بہت بڑا زندگی کا ایک حصہ ہے۔ دعا آ کر 5 منٹ کی بھی ہے، دعا آ کر 1 گھنٹے کی بھی ہے، یعنی جس طرح آپ کو فیلنگس آئیں گی اس طرح آپ دعا مانگنے والے ہوئے جا، اس طرح آپ اللہ کے نزدیک جانے والے ہوئے جا۔ آج میں دعا کا شیڈول بتاتا ہوں، یعنی جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا ایک پڑھنے کا پورا شیڈول ہے، جس طرح ایک امپلائی ہے اس کا کام کرنے کا شیڈول ہے، جس طرح گھر کی عورتیں سالنے پکانے پر ایک شیڈول رہتا ہے، اس کے بعد یہ ڈالنا، اس کے بعد یہ ڈالنا، اس کا پورا شیڈول ہے، اسی طرح دعا کا بھی ایک شیڈول ہے۔ یہ چیز کے بعد یہ چیز مانگنا، یہ چیز کے بعد یہ چیز مانگنا، اس کے اندر کوئی کمسرت سوراخ تو اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں، مگر دعا کی ایک پورا ایک اسٹرکچرل ڈیزائن ہے۔ سب سے پہلے آ کر آپ کو ربی زبان میں دعا آ رہی ہے تو الحمدللہ آپ ربی زبان میں دعا مانگیے۔ اگر آپ کو ربی زبان میں دعا نہیں آ رہی، آپ کی جو مدر ٹنگ ہے یعنی جو آپ کو لینگویج آتی ہے وہ لینگویج میں آپ دعا مانگیے۔ سب سے پہلے آ کر دعا آپ درود ابراہیم سے شروع کیجئے، اس کے بعد آ کر اللہ کی خوب تعریف کیجئے، اللہ کی خوب بڑائی کیجئے، اللہ سے معافی تلافی مانگیے، اللہ سے مکمل ایک مضبوط رشتہ جوڑیے۔ اس کے بعد آ کر نبی کے پورے خاندان کے لیے دعا کیجئے، تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے دعا کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، اپنے اولادوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے خاندان کے اتحاد کے لیے اور خاندان میں محبت اور بھائی چارگی کے لیے دعا کیجئے۔ کوئی بیمار ہے صحت اور عافیت کے لیے دعا کیجئے، کوئی مسکین یتیم ہے اس کی حالت کو بہترگی کے لیے دعا کیجئے، اولاد نہیں ہو رہی اولاد ہونے کے لیے دعا کیجئے، شادی نہیں ہو رہی، شادی کو آج کے ماحول کے اندر جو مشکلات ہو چکے ہیں شادی کو آسانی کے لیے دعا کیجئے، ہیومینٹی کے لیے دعا کیجئے، ہندوستان کے حالات کو بہترین سے بہترین ہونے کے لیے دعا کیجئے، دنیا کے فتنے سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کیجئے، دجال کے فتنے کے اور تمام دجال کے چیزوں سے بچنے کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دعا کیجیے۔ اور آخر میں آپ کے جو حاجات ہیں، آپ کی جو تمنائیں ہیں، آپ کا جو سامنے گولز ہیں، جو ویژنز ہیں، جو مقصد ہیں، جو آپ جو مشین میں ہیں، یعنی مشین مانے آپ کا جو ڈیلی روٹین ہے، آپ اس کے اوپر مکمل اللہ سے دعا مانگ سکے جا۔ یہ پورے سٹیپس پورے ہو کے بعد آخر میں جو آپ کے حاجات ہیں اس کے بارے میں آپ دعا مانگ کر آخر میں درود ابراہیم پر ختم کر لیجئے۔ اب ہم جانیں گے دعا کا رزلٹ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ایک دعا آ کر امیڈیٹ قبول ہو جاتی ہے، یہ ایک دعا آ کر پوسٹپون ہو جاتی ہے، یہ ایک دعا آ کر پریپون ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا ایگزامپل اس طرح ہے، ایک بچہ ہے، والد صاحب سے جا کر پوچھتا ہے ایک چیز دلانے کے لیے، والد صاحب اسے امیڈیٹ دلا دیتے ہیں۔ اب ایک چیز جا کو پوچھتا ہے بچہ کہ مجھے اب موبائل فون ہونا، اب تیری عمر چھوٹی ہے تو بڑا ہو جا، پوسٹپون ہو جاتی ہے۔ اب ایک چیز جا کر بچہ پوچھتا ہے یہ چیز ہونا، مگر والد صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز دینے پر اس کا نقصان ہونے والا ہے زندگی کا، وہ چیز کو والد صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے کئی زیادہ بڑھ کو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کا ڈیسیجن ایک بندے کے اوپر، ایک انسان کے اوپر والد صاحب سے تقریباً 70 گنا بڑھ کو رہتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ کو ہر چیز بہترین سے بہترین معلوم ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیا، میں جس طرح بولیا دعا کر ایک ایموشنل کا نام ہے، دعا کو ایک فیلنگ کا نام ہے، دعا کر اللہ اور بندے کی نسبت کا نام ہے۔ اب دعا کا اہتمام کیجئے، مجھے بھی آپ کے دعاؤں میں یاد رکھیے، میری ٹیم کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ دعا کر رمضان میں کرنا چاہیے، رمضان میں تو کرنا، ہمیشہ ہر روز بھی دعا کرنا چاہیے، جس کے وجہ سے زندگی کے تمام مراحل آسانی اور عافیت سے گزرتے ہیں۔ یعنی دعا ایک تمام عبادتوں کی جڑ ہے، دعا کو تمام عبادتوں کی روٹ کاسٹ ہے، اس لیے اب دعا کا مکمل اہتمام کیجئے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پھر اب ایک بار درخواست کرتا ہوں،
اب آخری چیز ہے قضا نماز. قضا نماز وہ نماز ہے جو ہم پریویس زندگی کے اندر، جو ہماری جو بیک فوٹ کی زندگی کے اندر ہم نماز نہ پڑھ چکے ہیں، اسے قضا نماز بولتے ہیں. اسے ایسا سمجھنے کی کوشش کیجئے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، ڈگری کا اسٹوڈنٹ ہے یا پی یو سی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے سبجیکٹس بیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں بیک لاگس کو کلیئر کرے تک اسے پی یو سی کی سرٹیفکیٹ نہیں جاتی، اسے ڈگری کی سرٹیفکیٹ نہیں جاتی. اسی طرح نماز کا بھی ہے، جب تک قضا نماز مکمل نہیں ہو جاتے، جب تک انہیں وہ مقام پہ نہیں جاتا جو اللہ جو نماز کا مقام دنیا کے اندر بتا کوئی اور آخرت کے اندر بتا کوئی. اس لیے قضا نماز پڑھنا ضروری، جس طرح بیک لاس ایگزام لکھنا ضروری ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر قضا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ ایک شیڈول بنا لیجئے. سال میں 365 ڈیز ہے، 365 ڈیز میں ایک سال میں جتنے نماز ہم پڑھ کوئی اس کا پلس مائنس کر کر فجر سے لے کر عشاء اور واجب الوتر تک ایک پورا شیڈول بنا کر آپ ایک سال کا شیڈول بنا لیں تو آپ کی زندگی جتنی ہے اس کا پورا شیڈول آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. یعنی لڑکوں کے لیے 14 یا 15 سال سے، لڑکیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے تقریباً 10 یا 11 سال سے مکمل آپ شیڈول بنا لیجئے. آپ قضا نمازوں کا اور ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ علماء کرام سے جا کر پوچھ کر اب قضا نماز کس طرح پڑھنا، اس کے اندر کیا ترتیب سے پڑھنا، آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر پلاننگ ہوگی ہے کہ تو آئندہ سال آنے تک آپ قضا نمازوں کی مکمل پابندی کر کر آئندہ رمضان آنے تک پورے قضا نمازاں پڑھ لیجئے آپ کے وقت کے حساب سے. یعنی آپ قضا نماز کا ڈیٹیل ڈسکشن اور ڈیٹیل شیڈیول اس تاخرات کے اندر ڈال لیجئے، اس رمضان کے مہینے میں ڈال لیجئے. آئندہ ایک سال انشاءاللہ مکمل ادا کر کر آئندہ رمضان آنے تک پورے نمازاں ہمارے قضا نمازاں ادا ہو جانا. انشاءاللہ ایک ایسا پلاننگ کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. اور تمام جتنے بھی چیزیں میں تمام جو گنایا، میں ایک کالج کا طالب علم ہی ہوں، مجھے دین کی علم کی وسیع گہرائی نہیں ہے. آپ کو اس کے اندر اور گہرائی ہونا اور ایزی ہونا، آپ علماء اکرام سے آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر جو علماء اکرام ہیں، جو اسلامی اسکالرس ہیں ہر مسجد کے اندر، آپ ان سے جا کر پوچھ کر انشاءاللہ ایک بہترین پلاننگ کر سکتے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں. یعنی اصل مقصد یہ ہے جو تمام چیزیں بولنے کا، یہ آپ تاخرات کے اندر اور رمضان کے اندر بہترین عبادت کرتے ہوئے آئندہ ایک سال کا مکمل پلاننگ ڈال لینا. جس طرح گزشتہ ویڈیو کے اندر جو ہماری رمضان کی ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں جو بیان کیے تھے، اگر آپ وہ ویڈیو نہ دیکھ پائیں گے تو آئی بٹن پر کلک کر کر جا کر دیکھ سکتے ہیں. وہ اس میں ایک چیز بولی گئی تھی، وہ آ کر رمضان آ کر ایک سال کا ویژن رکھتا ہے. اسی طرح آپ رمضان کا ویژن کو جانتے ہوئے پورا پلاننگ کر کر انشاءاللہ آئندہ رمضان تک انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کیجئے، زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی. اور جو آخری چیز ہے، جو آخری اعمال ہے آخری رمضان میں کرنے کا، وہ آ کر فطرہ دینے کا ہے. جو غریب مسکین یتیم ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو عید نہیں کر سکتے، جو کپڑے خرید نہیں سکتے، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر یا آپ کے پڑوس کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو غربا مساکین سے آتے ہیں، جو نیڈی پیپلس ہیں، جو پور پیپلس ہیں، ان تک آپ اپنے گھروں سے انشاءاللہ صدقہ فطر ادا کیجئے. ادا کر کر اور اسی دن عید کے دن بھی آپ ان کے گھروں کے اندر انشاءاللہ اب جو آپ کے گھر کے اندر جو لذیذ پکوان پک رہتے ہیں وہ ان کے گھر میں بھی تقسیم کیجئے. آپ کے دوست احباب کے گھر میں بھی تقسیم کیجئے، آپ کے کولیز کے گھر میں بھی تقسیم کیجئے، آپ کے بزنس پارٹنرز کے گھر میں بھی تقسیم کیجئے. انشاءاللہ بہترین سے بہترین عید کے دن بھی کمیونل ہارمونی کا انشاءاللہ بہترین سے بہترین ہم مثال قائم کرے جا. اور اب کمیونل ہارمونی کے ساتھ ساتھ بھائی چارگی کے بارے میں اور ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کس طرح بھائی چارگی کرنا چاہتا، کس طرح کر رہا ہے، وہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا، آپ ہمارے جو پریویس ویڈیوز ہیں، جو ریپبلک ڈے پارٹ 1 اور ریپبلک ڈے پارٹ 2 ویڈیوز، آپ وہ جا کر دیکھ کر انشاءاللہ اب بھی آپ انشاءاللہ علم حاصل کر کر اب بھی بھائی چارگی کے بارے میں انشاءاللہ اب بھی آپ انشاءاللہ عمل کرنے والے ہوئے جا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوئے گی. اگر ہمارے ویڈیوز نالجبل اور انفارمیٹیو ہیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو کے اندر عید کس طرح بنانا، عید کا انٹرٹینمنٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا
اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔